السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مبارک انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے سود کی حرمت اور اس کے نقصانات۔ سود کی حرمت ثابت ہے لا ریب کتاب و سنت سے، سود کی حرمت ثابت ہے لا ریب کتاب و سنت سے، حق نے خطاب عام کیا یوں دیکھو ساری امت سے۔ میرے محترم دوستوں اور قابل صد احترام حاضرین جلسہ، آج میں اس پاکیزہ محفل میں سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق دے، آمین۔ حضرات، سود ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہر خاص و عام جانتا ہی نہیں بلکہ اچھی طرح واقف بھی ہے۔ سود خوری کا طریقہ دنیا میں آج نہیں پیدا ہوا بلکہ اسلام کے ظہور سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن آج کے دور میں اس بدترین فعل کو اس قدر عام کر دیا گیا ہے کہ لوگ اپنی کم عقلی اور بدبختی کی وجہ سے معاشیات و اقتصادیات اور تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگے، جبکہ یہ مسلم معاشرے کے لیے دیمک کی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ سود کی نحوست کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں خاندان اور فیملی نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے اور لاکھوں کی جائیداد کوڑیوں کے مول فروخت ہو گئی۔ ملت اسلامیہ کے پروانوں، ہم سب کے آقا مولا کملی والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور اعلان خداوندی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام و قرار دیا۔ سود کی لعنت کی وجہ سے بہت سے غریبوں کے گھر ساز و سامان، زیورات، زمین و جائیداد ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں انہیں دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، سود، لین دین اور کاروبار سے اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہے اس کا اندازہ آپ اس آیت سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو اللہ سے ڈرو اور تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اسے درگزر کرو۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، آپ سود کی نحوست کے گناہ کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں جس میں آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کے 73 درجات ہیں اور ان کا کم سے کم گناہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، اور مزید ارشاد فرمایا ہے کہ سود کے 1 درہم لینے کا گناہ 36 مرتبہ ماں سے زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے، جبکہ زنا خود ایک شدید ترین گناہ ہے، اور وہ بھی ماں کے ساتھ اس کا مرتکب ہونا تو سود کے آخری درجے کا گناہ کس قدر شدید ہوگا۔ اللہم حفظنا منہ۔ اے دنیا میں رہنے والوں، سود کی حرمت یاد کرو، اس کی نحوست کو یاد کرو، اس کی لعنت کو یاد کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے گئے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم اور انبیاء کرام کا دیدار کرایا گیا ہے، آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی مانند تھے، اور یہ وہی بیاج سود کھانے والے تھے جو دنیا میں مقروضہ روپیے سے زیادہ پیسہ وصول کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم ایک سرخ نہر پر پہنچتے تو دیکھا کہ اس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، اور کچھ لوگ بامشکل کنارے کی طرف آتے ہیں اور فرشتے کنارے پتھر لے بیٹھے رہتے ہیں اور زبردستی اس کا منہ پھاڑ کر ان کے پیٹ میں پتھر ڈال دیتے۔ میرے دوستوں، یہ ہے سود خوری کا انجام۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج کل ہم لوگوں کو ہر وقت پیٹ کی فکر رہتی ہے، مال حاصل کرنے اور پیٹ بھرنے کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں رہی۔ مال و زر کے لیے اپنے کوشتر بے مہار کی طرح بالکل آزاد سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے شریعت اسلامیہ ہے نہ کہ عقل۔ سود اسی لیے حرام ہے کہ اس میں صاحب مال اپنے لیے نقصان کی کسی پہلو کاردار نہیں ہوتا بلکہ نفع ہی نفع کا طالب ہوتا ہے۔
آدمی کو اپنی آمدنی پر بہت گہری نظر ہونی چاہیے۔ آمدنی اگر حرام ہے تو نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے صدقات قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ سود کا آخری نتیجہ فقر و فاقہ اور تنگدستی میں مبتلا ہونا ہے۔ سود کھانے والے کتنے ہی بڑے مالدار کیوں نہ ہو، اس کے مال میں غیر محسوس طریقے پر آفت آتی ہے۔ سماج کے نادار اور غریبوں کی مجبوریوں سے فائدے اٹھانے والوں، کان کھول کر سن لو، تمہیں وہ مال کبھی فائدے نہیں پہنچا سکتا اور معاشرے میں کبھی عزت کی نگاہوں سے تمہیں نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ رشوتیں سود کھا کھا کے اے غافلوں، رشوتیں سود کھا کھا کے اے غافلوں، خوب موٹے ہو گئے ذرا سوچ لو، سب قیامت میں چربی پگھل جائے گی، سب قیامت میں چربی پگھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ میرے محترم دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزی کو دور مت سمجھو، کوئی آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب کہ اس کے مقدر میں روزی لکھ دی گئی ہو، اس کو نہ مل جائے، لہٰذا حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حرام کمائی سے بچائے اور سچی توبہ کی توفیق دے، آمین۔ آؤ ہم عہد کریں کہ ہم ہرگز ناجائز حرام کمائی کے طریقوں سے مال نہیں کھائیں گے اور سودی کاروبار سے اپنا دامن بچائیں گے تاکہ سود کے وبال سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔